بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں رضا الوی۔ ناظرین، امریکی صدر جو بائیڈن نے رشین صدر پیوٹن کو للکارا ہے، کس بات پہ للکارا ہے یہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ نکی ہیلی ایک امیدوار ہیں، وہ دستبردار ہو گئی ہیں امریکی صدارتی انتخابات میں، کیا وجوہات ہوئی ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ یکم رمضان کب ہوگی، اس حوالے سے سعودی عرب سے ایک بڑی خبر آئی ہے، اعلان ہو گیا ہے سعودی عرب میں کہ یکم رمضان کب ہوگی، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ یو اے ای میں 2 امیر ترین بھکاری خواتین جو ہیں وہ گرفتار کر لی گئی ہیں اور پابندی لگا دی گئی ہے رمضان میں، خاص طور پر بھیک مانگنے کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور کامنٹس میں اپنی رہنمائی سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہیں۔ تو بائیڈن نے پیوٹن کو کہا ہے کہ سیدھی سی بات یہ ہے، ایک جملے میں اور آسانی سی بات آپ کو یہ ہم بتا دیں کہ جناب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ کو یہ آپ بتا دیں کہ ہم شکست تسلیم نہیں کریں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم یہ معاملہ جاری رکھیں گے، اپنی مدد جاری رکھیں گے، خوراک بھی فراہم کریں گے، ہتھیار بھی فراہم کریں گے اور ان کے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اس لیے یہ آپ بھول جائیں کہ ہم پیچھے ہٹیں گے، یہ انہوں نے للکار دی ہے۔ لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کے اندر بھی اور باہر بھی جمہوریت پر حملے ہو رہے ہیں۔ پیوٹن کے حوالے سے تو بات جو انہوں نے کر دی وہ کر دی، لیکن یہ جو ان کی بات ہے یہ بڑی خوفناک ہے اور اس میں بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ جو بائیڈن امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کو خطرات لاحق ہیں یا جمہوریت کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ کہاں ہو رہے ہیں؟ امریکہ کے اندر بھی ہو رہے ہیں اور امریکہ کے باہر سے بھی امریکہ پر جمہوریت پر حملے ہو رہے ہیں۔ یہ اس لیے الارمنگ صورتحال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جمہوریت اور جمہوری ادارے جو ہیں وہ خطرات سے دوچار ہیں۔ وہاں جو طاقت کے مراکز ہیں اور جو چھپے ہوئے طاقت کے مراکز ہیں وہ بھی حملے کرتے ہیں، لیکن اور بھی مختلف ذرائع سے مختلف طریقہ کار کے مطابق جو ہیں جمہوریت پر حملے ہوتے ہیں۔ جمہوریت پر حملے ہونے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت پر حملے ہونے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک آزادی اظہار جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، شخصی آزادیاں ختم ہو جاتی ہیں، لوگوں کے حقوق سلب کر لیے جاتے ہیں، لوگوں کی رائے سلب کر لی جاتی ہے، لوگوں کی رائے پر ڈاکہ مار لیا جاتا ہے، لوگوں کی سوچ پر ڈاکہ مار لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو دنیا بھر میں آزادی اظہار پر اور جمہوریت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اور اگر جو بائیڈن یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں بھی جمہوریت کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اندر سے بھی اور باہر سے بھی، تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک الارمنگ بات ہے۔ اور خاص طور پر ترقی پذیر ممالک جو ہیں یا وسط ایشیائی ریاستیں جو ہیں یا جہاں بادشاہتیں ہیں یا جہاں ایک نام نہاد قسم کی جمہوریتیں ہیں، جہاں عملی طور پر جمہوریتیں نہیں ہیں، ان ملکوں کے لیے یہ خطرناک ہے۔ اور جو جمہوریت کے دشمن عناصر ہوتے ہیں، یہ جمہوریت کے مخالف عناصر ہوتے ہیں یا جو جمہوریت کو سازش کے ذریعے ڈیٹریکٹ کرنے والے عناصر ہوتے ہیں، یہ ایک ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے اور ان کے مزید طاقتور ہونے کا اندیا دے رہی ہے یہ چیز۔ تو ویسے آپ کو بتا دیں کہ روس کے الیکشن جو ہیں وہ 15 سے 17 مارچ میں ہو رہے ہیں اور امریکہ کے جو انتخابات ہیں وہ ہو رہے ہیں جناب نومبر میں۔ بھارت میں بھی انتخابات ہو رہے ہیں، وہ کب ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس پہ ایک علیحدہ پروگرام کریں گے۔ تو یہ ایک انتخابات کا دور ہے، ہم ابھی انتخابات کے ابتدائی مرحلے سے فارغ ہوئے ہیں اور حکومت سازی ہو رہی ہے، کیبنٹس بن رہی ہیں اور ابھی یہ سارا سلسلہ ہے۔ تو یہ ایک طرح کا یہ انتخابات کا سال ہے پوری دنیا میں، اور اس میں پالیسیاں نئی بنیں گی، نئی چیزیں آئیں گی۔ تو امریکی جو میں نے آپ کو بتایا ریپبلکن صدارتی امیدوار تھی نکی ہیلی، یہ ان کی خواہش تھی کہ یہ بھی صدر بن جائیں اور یہ مقابلے میں آئیں۔ یہ بنیادی طور پر ٹرمپ اور کیا کہتے ہیں جو بائیڈن کے درمیان ایک اور تیسری کینڈیڈیٹ آئیں۔ یہ جنوبی کیرولائنا کی سابق گورنر بھی رہی ہیں اور ٹرمپ کے دور میں اقوام متحدہ میں سفیر بھی رہی ہیں، تو ان کی خواہش تھی۔ لیکن جو اندرونی ان کے جو آپ کو پتہ ہے مقابلے ہوتے ہیں، تو ان میں سے 15 میں سے 14 مقامات پر ان کو شکست ہوئی اور اب انہوں نے خود ہی کہا کہ اب مجھے ہٹ جانا چاہیے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ریپبلکن کے صدارتی امیدوار جو ہیں وہ ٹرمپ ہوں گے، اور ٹرمپ کے اوپر ہی جو بائیڈن بھی حملے کر رہے ہیں بہت سارے معاملات پہ، اور ان کو الفاظ کے ذریعے جو ہے اپنا نشانہ بناتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ جمہوریت کو خطرات کے اصل میں بات جو ہے کوئی تھوڑا سا ان کا اشارہ اس طرف بھی تھا، اور جو اٹیک ہوئے تھے ٹرمپ کے زمانے میں وہ ساری باتیں جو ہوئی ہیں ان کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک اشارہ اس کی طرف بھی ہے، لیکن اس کے پس پردہ بھی کچھ نہ کچھ عوامل ضرور ہیں اور ان عوامل کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے۔
اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگلی خبر یہ ہے کہ 2 امیر خواتین پکڑی گئی ہیں جو بظاہر بھیک مانگ رہی تھیں، اور ایک عورت تو جو ہے بھیک مانگنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے نا، انہوں نے کبھی اعضاء کے اوپر کچھ مرلا ہوتا ہے، کچھ ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کچھ بازو خراب ہے، کسی نے اوپر کوئی عجیب سے وہ کیمیکل لگائے ہوتے ہیں، جو پتہ لگتا ہے کہ جیسے بڑا زخمی، لیکن اب اتنے کو لوگوں سے کراہت آتی ہے، اب انہوں نے یہ کام ختم کر دیا۔ یہ پہلے بہت زیادہ نظر آتا تھا پاکستان میں، تو اب اور طرح کے یہ حربے کرتے ہیں۔ تو یہ یو اے ای میں جو خواتین پکڑی گئیں، ایک سے 60,000 اور دوسری سے 30,000 درہم برآمد ہوئے ہیں۔ اب آپ ان کی کیلکولیشن کر لیجئے گا، پاکستان میں یا اگر آپ بھارت میں دیکھ رہے ہیں، جو بھی بنگلہ دیش میں دیکھ رہے ہیں، اردو سپیکنگ جہاں بھی بیٹھے ہیں، تو آپ کیلکولیٹ کر لیں کہ 60,000 درہم ایک خاتون کے پاس ملا، 30,000 ایک کے پاس ملا، اور یہ یو اے میں وزٹ ویزے پر گئی ہوئی تھی، وزٹ ویزے پر گئی تھی اور وہاں جا کے بھیک مانگتی تھی۔ اور ایک سروے بھی وہاں ہوا یو اے سے، وہ کہتے ہیں کہ 99% خواتین اور باقی بھکاری جتنے ہیں وہ بھیک مانگنے کو پیشہ سمجھتے ہیں، پروفیشن سمجھتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے کام کاج کرتے ہیں، ہمارا جو پروفیشن ہوتا ہے اپنا اپنا، کسی کا جرنلزم ہے، کسی کا کلریکل جاب ہے، کسی کا بزنس ہے، کسی کی تجارت ہے، کسی کا کچھ بھی کام، مختلف ہزاروں کام ہیں لوگوں کے، کوئی شخص، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بزنس ہے جناب، اور یہی اس میں کوئی نہیں ہے، ہمارا پروفیشن ہے۔ البتہ یہ بھی آپ کو بتا دوں، یو اے ای میں تنخواہ دار بھکاری بھی موجود ہیں کہ وہ ان کو بھیک مانگنے کی تنخواہ ملتی ہے، جو کماتے ہیں ان کے پیچھے کوئی اور صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کھا جاتے ہیں۔ اور جاتے جاتے ایک اور خبر، وقت بالکل ختم ہو رہا ہے تو زیادہ لمبی بات نہیں کرنی، آپ کا وقت کا ہمیں قدر، قیمتی وقت ہے آپ کا۔ تو 1 رمضان سعودی عرب میں شرف السفیانی نام کے جو ماہر ہیں فلکیات کے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 1 رمضان المبارک سعودی عربیہ میں 11 مارچ کو ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ 10 مارچ کو 29 شعبان کو دن کے 11 بجے کے قریب پیدائش ہوگی ہلال کی، اور اس کے بعد یہ اگلے دن جو ہے وہ نظر آئے گا۔ 11 مارچ جو ہے وہ پہلا روزہ ہوگا سعودی عرب میں۔ یہ ایک بات ہے شرف السفیانی ماہر فلکیات کی، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ظاہر ہے کہ ابھی اور کچھ پروسیس ہوں گے، اور باضابطہ سرکاری اعلانات بعد میں ہوں گے۔ تو یہ ایک بات کی بات ہے۔ پاکستان میں بھی اسی طرح کی توقع کی جا رہی ہے، تو دیکھیے، بہرحال رمضان المبارک کی آمد ہے، تو یہ ایک ایسا موقع ہے، جاتے جاتے ایک پیغام ہے خاص طور پر ان تاجروں کے لیے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو مہنگائی یکدم شروع ہو گئی ہے، رمضان ابھی آیا نہیں ہے، اور چاند طلوع ہونے کے بعد اور زیادہ خطرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو تھوڑا سا رحم کریں، اور اپنے اس خلق خدا پر رحم کریں، اور چیزوں کو سستی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ خاص طور پر یہ صرف حکومت سے ہی بات نہیں ہے، یہ تاجروں سے بھی بات ہے، ذخیرہ اندوزوں سے بھی بات ہے، کہ ناجائز منافع خوری بہت بڑا گناہ قرار دی گئی ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، فالو نہیں کیا، تو آپ سے التماس ہے کہ اس کو سبسکرائب کر لیں، اور رزلوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔